ذرا حدیث کو غور سے سننا، یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی۔ جبرائیل آگے، نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو، کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا۔ جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں۔ یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی، یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا۔ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے، میں کتا ہوں۔ یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں، تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے 1000 کتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے میں بھی کتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں، صرف کتا نہیں، کتوں کا بھی کتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے، کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں، مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مار۔ میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ میرا مدینے، اللہ نے ان کو انسان بنایا، بہترین شکل و صورت کی قدر نہیں، اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی۔ ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہیں کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے ایسی کتے سعید سب کے اندر میں بھی کتا۔ یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30 40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ انسان بننا عظمت ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا؟ یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے؟ نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، ان کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، اور مختار کل بھی کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، اور پھر اپنی بات پہ غور نہیں کرتے۔ مختار کل کہنے کے بعد جب چندوں کی ضرورت پڑتی ہے
تو ایک سی ڈی نکال دیتے ہیں، میرے پاس ویڈیو سی ڈی وہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے اور ہم طاہر القادری صاحب سے اللہ کے نبی نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، کرایہ مانگا، ہوٹل کا کرایہ مانگا، بائی ایئر مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا. اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ بنا ہوا ہے، اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی. ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ، کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا بات فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن جاؤں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا. اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے. اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا نے مجھے بہت دکھ دیا ہے. دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے، آپ کی طرف سے وعدہ لیا ہے. اس میزبانی کا کیا مراد ہے؟ اس میزبانی کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے. اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے.
اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا. سارے چلے گئے. آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا. نبی نے جھانتی مار کر دیکھا سارے چلے گئے, اکیلا طاہر رہ گیا. باہر نکلے, ساتھ والے کمرے میں گئے, وضو کیا, واپس آئے. طاہر القادری کو اندر بلا لیا, اندر آ جاؤ. اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا؟ میں اندر چلا گیا. نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا, ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا. مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا, کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ناراض ہو کر جا, میں بڑا دکھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا, ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا. مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا, کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں. اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے, نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دوں گا, نہیں میں نے جانا ہے, میں نے جانا, اب نہیں جانے دوں گا. اللہ کے نبی معاف کر دیجئے, نہیں جانے دوں گا. مجھے بتائیے, مجھے آرڈر کیجئے, میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے, اعوذ بوجہ اللہ العظیم, اگر تو میرا خادم بن جائے, ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے, ٹیکسی تیرے ذمے, واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے. تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے. فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے. اگر یہ سارے خرچے تم مان لو, خرچے تم تسلیم کر لو تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا. تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی. اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو, میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں, میری جیب خالی ہے, نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے, اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے ہی لے لے, ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے, بشر مر جاتا ہے, بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے, بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا, بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا, لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے. جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں, ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے. لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب, تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا مدینے سے نکلنے سے پہلے, فلائٹ پکڑنے سے پہلے کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, تو نبی کیوں آئے؟ نمبر 1. نمبر 2, لوگوں سے کہتے ہیں آگے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, کہ حضور بھی ہیں یہاں موجود, نبی موجود ہیں, ساتھ ہیں, بیٹھے ہیں, آئے ہوئے ہیں, حاضر ناظر ہیں, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر جا. عرش پہ بھی سنا نا بھی تذکرہ غوثیہ, عرش پہ بھی نبی, فرش پہ بھی نبی. ارے بابلے, جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ فلائٹ کیوں پکڑتا ہے؟ اسے کراچی سے فیصل آباد کیوں جانا پڑتا ہے؟ نہیں تم نہیں مانتے, نبی پورے مختار کل, سارے خزانوں کی کنجیے, سارے خزانوں کی کنجیے, تو اپنے خواب کے اندر اپنے عقیدے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیے ہوں وہ 1500 ریال کا ریٹرن ٹکٹ خود نہیں لے سکتا, تم سے کیوں مانگتا ہے؟ جو عقیدے امت کو تم دیتے ہو, اپنے خواب, اپنا ڈرامہ, اپنی جہنم بھرنے کے لیے, اسی عقیدوں کا تم انکار کیوں کر دیتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے, نور من نور اللہ کہنے کی وجہ سنیے, اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی بشر تھے تو ساری پنچکین کے شرک کی ختم ہو جائے گی. پیر سیفی انگلی کے اشارے کرتا ہے, کرنٹ مارتا ہے, اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے, معرفت دیا گلا نے تو انو کی پتہ لگنا, تم وہابی ہو, معرفت سے بے بہرا ہو. یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں. آج قوالی پیٹنے والے, قوالی بجانے والے, قوالی گانے والے, ڈھول سرنگی بجانے والے, قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے, ان کی قوالیاں نہ سنیے,
ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا قوالی کے نام پر یہ کھیل تماشا مسلمانوں میں داخل نہیں کیا گیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل کے نام پر کھیلو، اسلام کے نام پر تو کھیل کو اسلام میں داخل نہ کرو، یہ کھیل تماشا ہے۔ پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے، اس میز سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے، ایک چٹیا ادھر چھٹتی ہے، ایک چٹیا ادھر ہے، بیچارہ بالکل اینڈ ہوا 80 سال کا ہوگا، اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی، تو دو آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، دو ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں، اور وہ بیٹھتے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو، اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ ادھر عرض کی تھی ادھر پوری ہو گئی، لال
فرماندے نے جڑا تمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے پاویں کوئی سنی ہے پاویں کوئی وہابی ہے, جڑا کوئی تمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی. لال سرکار کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے وہ سرکار دی تمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے, تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ دی میں بہن. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اے اہل ایمان, اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو. جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر عثمان اور علی طلحہ زبیر حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں, مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں, اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے. اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے, بہن کی گالیاں دیتا ہے, گنتی گالیاں دیتا ہے. جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں, اس کی بہن کو یوں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا. دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین, آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا. آئیے ہم بتاتے ہیں یہ دھمال, یہ ساز, یہ گانے, یہ ڈھول, یہ طبلے, یہ چمٹے, یہ سرنگیے, یہ دین محمد میں نہیں, یہود و نصارہ اور حنود کے مذہب میں ہے. آئیے قرآن حکیم ایک اور مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے مددگار پکڑ لیے, اپنے حاجت روا پکڑ لیے, اپنے مشکل کشا پکڑ لیے. قرآن کہتا ہے ان کی کیفیت مکڑی کے جالے کی ہے. اور دکھ سے بتانا پڑتا ہے اللہ کی قسم, جن مولویوں کے پیچھے چل کر یہ شرک کی دلدل میں گرتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. توحید کے دلائل ان کے سامنے آیا ہے, قرآن کی آیات واضح ہیں, وہ سب کچھ جان کر دنیا کی زندگی کے 4 دن مزے کرنے کے لیے امت کو شرک کی دلدل میں گرا رہا ہے. یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا. محمد میاں کھچوچوی انڈیا کا بہت بڑا مولوی ہے, لندن کے اندر ایک تقریر کرتا ہے. اس کانفرنس کا نام غوث اعظم کانفرنس ہے, اور اس کانفرنس میں بیٹھتے ہی وہ کہتا ہے کانفرنس کا نام کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جناب اس کانفرنس کا نام ہے غوث اعظم کانفرنس. کہتا ہے تم جانتے ہو غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب آسان میں یہ کروں, یہ میں اس کے الفاظ دوہرا رہا ہوں, آسان مطلب فریاد رس ہے. غوث فریاد رس, غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس. کا سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ. جب سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ایک آدمی کو غوث اعظم کہو؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت سے ثابت ہوا اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے. اب تم نے غیر اللہ کو غوث اعظم کہا, تم شرک میں چلے گئے, تم مشرک ہو گئے. جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک. قرآن کی آیت پڑھی, کھچوچوی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے کہا اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم کہے وہ مشرک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس کہے مشرک ہے, غریب نواز کہے مشرک ہے, بندہ نواز کہے مشرک ہے. وہ پورا مجمع بریلویوں کا حیران ہونے لگ گیا کہ یہ ہمارا مولوی اس لائن پہ کیسے چل پڑا. ان کو جیسے سانپ سونگ گیا, خاموش ہو کر سن رہے بھائی, لو بھائی ایک اور گیا. پورا اپنا بیان کیا اور شرک کے خلاف یہ ساری باتیں کہی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے, مشکل کشا کہتا ہے, حاجت روا کہتا ہے, وہ مشرک ہے. جب مجمع پورے سکوت میں آ گیا تو رک کر کہنے لگا اب تک میں جو بک رہا تھا وہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر تھی. جشن ہے جس کا اعلان جشن غوث اعظم کے نام سے کیا گیا ہے. سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا, اور آپ کس کا جشن منا رہے ہیں؟
سے سامنے کا ترجمہ عرض کروں جو سب کی سمجھ میں آئے. فریاد رس. غوث کون ہے؟ جو فریاد رس. غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس. کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی. یہ محکم ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو، کسی کو ولی قرار دو، کسی کو اپنا ولی بناؤ؟ اس لیے کہ فریاد رس صرف خدا ہے، ولی صرف خدا ہے، مددگار صرف خدا ہے، ناصر صرف خدا ہے، نصیر صرف خدا ہے، مشکل کشا صرف خدا ہے، حاجت روا صرف خدا ہے، دافع البلا صرف خدا ہے، شافع الامراض صرف خدا ہے. جب صرف خدا ہے تو غوث اعظم بھی وہی ہے. خدا کے سوا کسی کو مددگار بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟ خدا کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا، خدا کے سوا کسی کو مشکل کشا کہنا، خدا کے سوا کسی کو دافع البلا کہنا، خدا کے سوا کسی کو شافع الامراض کہنا، خدا کے سوا کسی کو بندہ نواز کہنا، خدا کے سوا کسی کو غریب نواز کہنا. تمہیں حق کیا ہے جب صاف آیت کہہ رہی ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی نصیر، کوئی ناصر، کوئی حاجت روا نہیں. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی 4 دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے. ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بوتے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے. ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں. غور کیجئے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ
اپنا علاج سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک۔ اولاد دینا دور کی بات، شفا دینا دور کی بات، بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر وزارت ملنا دور کی بات، قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں، جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں،